بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روغن گنجد یعنی تلوں کے تیل کے اکثری فوائد ہم عرض کرنے والے ہیں، اور آج ایک راز کی بات بھی آپ کو بولیں گے۔ تلوں کے اندر ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا، توجہ فرمائیں۔ پہلے کوئی اس کی پہچان عرض کر دوں۔ آج کے اس دور میں تل کی کئی قسمیں موجود ہیں۔ پہلے صرف دو قسمیں موجود تھیں تلوں کے کلر کے حساب سے، لیکن فی الوقت کئی اور نسلیں بھی آ چکی ہیں، نر اور مادہ کی۔ یہ جو اکثری تل ہم بیان کر رہے ہیں وہ بڑے والا ہے، جو سب سے پہلے بجائی کیا کرتے تھے۔ 3 فٹ سے لے کر 7 فٹ تک اس کا پودا بلند ہو جایا کرتا تھا۔ تل کلر کے حساب سے 2 قسم پر تقسیم ہیں، منقسم ہیں، سفید اور سیاہ، اور ان کو دبا کر ان سے روغن نکالا جاتا ہے۔ 30 تا 40% تیل نکلتا ہے۔ اگر اچھے ہوں گے تو قدر زیادہ برآمد ہوگا، اور تیل اچھے نہ ملیں تو تیل بھی اچھا نہیں نکلتا۔ بعض علاقوں میں تلوں کا تیل کھانے پکانے میں گھی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور سفید تلوں کا تیل ہیئر آئل بنانے کے لیے بھی کام لایا جاتا ہے۔ روغن تل کا اگر بیان کیا جائے تو ایک علیحدہ باب مکمل باندھا جا سکتا ہے، جس کے اندر کئی فصلیں ہوں گی، لیکن چند ایک فائدہ عرض کرنے والا ہوں۔ ایک امریکی سائنسدان کی تحقیق کے مطابق اس نبات میں کافی تعداد میں معدنی نمکیات، ایلومینیم مواد اور چربی موجود ہے۔ نیز اس میں لیسیتھین کی آمیزش موجود ہے، اور ایک فاسفورس آمیزش یعنی چکنائی، جو دماغ اور اعصاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لیسیتھین جسم کے اندر اور فاسفورس کافی حد تک قوت بخشتے ہیں۔ یہ مادہ تل کے علاوہ انڈے کی زردی اور گوشت کے اندر یا دال ماش میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ ایسی غذا ہے جو کہ گوشت کے فوائد رکھتی ہے۔ پرانے زمانے کے پہلوان طاقت بڑھانے کے لیے تل کا استعمال کرتے تھے، اور حلوائی لوگ مٹھائیوں پہ بھی استعمال کرتے ہیں، لڈو وغیرہ بناتے ہیں، اوپر لگاتے ہیں۔ ریوڑیاں اس کے خاص طور پر بنائی جاتی ہیں، ریوڑیوں پہ خاص طور پہ لگاتے ہیں۔ ہند و پاک میں یہ کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ مزاج اس کا گرم تر ہے، درجہ دوم پہ۔ عام خوراک تو 7 ماشا سے 1 تولہ ہے، لیکن کھانے والے تو پاؤ بیٹھ کے کھا جاتے ہیں۔ مسمن بدن ہے، مولد شیرین منی ہے، مقوی با ہے، مدر حیض
حافظ خون بواسیر اور محلل اورام ہے۔ ورموں کو تعلیل کرتا ہے، حیض کو لاتا ہے۔ اگر تل پانی کے ساتھ پیس کر مکھن تازہ میں ملا کر یا اخروٹ کا تیل اس کے اندر یا اخروٹ کے مغز ملا کر استعمال کیا جائے تو خون بواسیر کو بند کرتا ہے۔ اور شکر، خشخاش، مغز، بادام کے ہمراہ اگر اسے استعمال کیا جائے تو بچوں کو فربا کرتا ہے، موٹا تازہ بناتا ہے اور بچے چست و چالاک ہو جاتے ہیں۔ کمزور بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔ تلوں کو مقوبہ ادویات میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ امراض حلق، امراض سینہ کے لیے شہد میں ملا کر چٹاتے ہیں، اور جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی کافی حد تک مفید ہے۔ بول فی الفراش اور مسلسل بول کے لیے تلوں کو کوٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر بڑی عمر کے آدمی کا قطرہ قطرہ پیشاب چلے تو شکر کے ساتھ ملا کر کھانے سے کافی حد تک فائدہ ہو جاتا ہے۔ کنیکشن چیک کریں اور دوبارہ کوشش کریں۔ یہ ورموں کو تعلیل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ورم ہو اوپر مالش اگر کی جائے اور گرم کیا جائے تو ورم تحلیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اسقاط کی عادت اگر ہو تو تل خودنی طور پر استعمال نہ کریں، مناسب نہیں ہے۔ بالوں کو سیاہ رکھنے کے لیے اس کے پتوں اور جڑ کا جو شاندہ بنا کر سر دھویا جائے تو بال ہمیشہ سیاہ رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ حلوہ اگر تلوں کا تیل ڈال کر تیار کیا جائے، بچے کو 1 تولہ سے 50 گرام تک موسم کے حساب سے اور عمر دیکھ کر کھلایا جائے تو بچہ موٹا تازہ فربا ہو جاتا ہے، صحت مند، چاق و چوبند ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ جانور کمزور ہوں اسے 3 کلو تل کا تیل 10 کلو آٹا میں پکا کر آدھا پاؤ روزانہ کھلانا بہت مفید ہے۔ جانور موٹا تازہ اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ بہت کام کی چیز ہے۔ تلوں کا تیل خالص خود ہی نکلوا سکتے ہیں، بازاروں میں ملاوٹ والا آتا ہے جس میں کئی چیزیں مرکب کی جاتی ہیں۔ تل خرید کے خود نکلوا لیں اور اکثیری کام اس سے لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔